अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। दुआ मांगकर ये मत कहो कि अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा या कब सुनेगा, या मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती या हो रही, वगैरह वगैरह। ये तो शिकायत है, और रब से शिकायत नहीं की जाती, बल्कि यकीन रखा जाता है कि वो सुनेगा और बेहतरीन वक्त पर सब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती है। जिसने सारे जहान का निजाम संभाल रखा है, वो रब तुम्हें भी संभाल लेगा। लोग तुम्हें तोड़ेंगे, तुम हिम्मत ना हारना और मायूस ना होना। खुद को रब से जोड़ लेना, बाकी लोगों को वो रब खुद देख लेगा। जिंदगी में चाहे कितने ही दुख हो, लेकिन उम्मीद और सुकून सिर्फ एक अल्लाह। जिस रब ने नसीब में दुआ का मांगना लिखा है, वो कबूलियत भी लिख देगा। तुम सिर्फ मांगना जारी रखो, बाकी रब पर छोड़ दो। दुआ के लिए हाथ उठना और तुम्हारा मांगना रब की तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है। तो जिसने मांगने की हिम्मत दी है, वो कबूल भी जरूर करेगा इंशाअल्लाह। एक लम्हा लगेगा और रब नसीब बदल देगा। उसकी कुदरत और मसलिहत तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम बस यकीन रखो और दुआ करते रहो। दुआएं करना ना छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और दुआओं पर कुन कह दिया जाएगा। हो सकता है कि तुम्हें वही मिलना हो जो तुम शिद्दत से अपनी दुआओं में मांग रहे हो। बस बेहतरीन वक्त पर पाने के लिए उम्मीद का दामन पकड़े रखो। दुआएं जितना वक्त लेती हैं, उनकी कबूलियत उतनी ही खूबसूरत होती है। सो उम्मीद मत छोड़ना, सब अच्छा होगा। इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आधे दुख तो यूं खत्म हो जाएंगे और बाकी तुम्हारी दुआओं से रब कर देगा। सुनने वाले तो बहुत हैं या रब, लेकिन समझने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफर तय कर लिया है, तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। रब से मांग कर रोया नहीं जाता, बल्कि उससे तो रो कर मांगा जाता है। दुरूद पाक दुआओं की कबूलियत का जरिया है। उस रब से ना उम्मीद कैसे हो सकती हो जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। ना चाहते हुए भी अगर कोई दुआ तुम्हारी जबान पर बार बार आ जाती है, तो हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में भी हो। जब तुम रब की चाहत पर अपना सर झुका दोगे, तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा इंशाअल्लाह। जो दुआएं बार बार जबान पर आती है ना, रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना ही देता है। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम नेक नियत से मांग कर तो देखो। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है ना, देखना एक दिन तुम्हारे नसीब का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह। तुम बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ने लग जाओ। यकीन करो रब तुम्हारी सब मुश्किलें दूर कर देगा। कुछ दुख, कुछ बातें आप किसी से नहीं कह सकते, चाहे वो कितना ही अजीज तरीन रिश्ता हो। वो दुख सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता है। अरे उदास नहीं होते, वो अल्लाह सबके सुनता है। वो जरूर कबूल करेगा दुआएं इंशाअल्लाह। नसीब में कुछ खुशियां ऐसी लिखी होती हैं जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती हैं। तो गमों, लोगों के तल्ख रवैयों से मत घबराओ, बस दुआ करो और फिर सब ठीक होता जाएगा इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है, तो वो रब भी अपने बंदे की यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइशें भी लेता है कि देखूं मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उससे राजी ही रहते हैं, तो वो हमारे सब्र का फल हमें लाजमी देता है। इसीलिए यकीन रखो, दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। दुआएं तो फौरन सुन ली जाती हैं, बस अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है, ताकि तुम्हारी दुआओं से बढ़कर तुम्हें मिले। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्तफाक नहीं है, नसीब में है, तभी तो दिल जिद कर रहा है। जब दिल हार नहीं मान रहा, तो तुम क्यों मान रही हो? मांगते रहो, कबूलियत हो जाएगी
انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا دروازہ بند نہیں کرتا، تو یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ امید کبھی نہیں چھوڑنا، کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے کہ یا اللہ، یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا، الحمدللہ۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ، جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ سکون چاہتے ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبولیت نہیں ہو رہی، کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے تمہیں نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، جلد ہی تمہاری ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسے لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہیں۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں، وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے، دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے، کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کرو گی۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے، تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دعا تمہارے اور تمہارے اللہ کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے، اللہ کے ایک کن پر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں مگر کوئی اوپر آسمان پر ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم ہمیشہ سوچتے ہو کہ زندگی اس سے بری تو ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے،
بس مانگتے ہی رہتے ہو۔ جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کی راز ہیں دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گی؟ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے گا تقدیریں، ہر آزمائش ختم ہوگی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، سو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے، ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ تہجد کے وقت بے بسی سے آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ تو سوچو، جس نے ماں کو بنایا وہ خود کیسا ہوگا؟ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا، تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہترین نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو ذرا سی دیری پر؟ بھول گئے ہو کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ ہم نے گر کر دیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔